آپ نے کہا نا کہ ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مانگ رہی ہیں کہ جو بھی آپ نے فنڈز کس کس مقصد کے لیے استعمال کیے، کوئی تو خدشہ ہوگا نا آپ کے ذہن میں کہ یہ فنڈز مس یوز ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے لیے جو ایشو کیے گئے تھے، وہ خدشے کا میں پوچھ رہا ہوں۔ بیرسٹر صاحب، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ پارلیمان کی، اس کی یہ ذمہ داری ہے، آئین اس کو یہ تفویض کرتا ہے کہ جہاں جہاں پبلک فنڈ استعمال ہوتا ہے، جہاں جہاں پاکستان کی عوام کا پیسہ جو ہے وہ جاتا ہے یا خرچ ہوتا ہے، اس کو چیک کرنا، اس کا حساب رکھنا، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے تھرو اس کا آڈٹ کرنا۔ اگر وہ کہیں غلط خرچ ہوا ہے اور ناجائز خرچ ہوا ہے تو اس کا پیرا بن کے آتا ہے، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور یہ ایک طریقہ ہے احتساب کا۔ یہ سب سے بڑا احتساب کا، مالی احتساب کا ادارہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے۔ اگر ایک ادارہ انکار کر دیتا ہے کہ میں تو اس کے سامنے پیش ہی نہیں ہوتا، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے پاکستان کا جہاں پبلک فنڈ استعمال ہو اور وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو انکار کرے۔ یہ ہوا ہے، نیب بھی ہے، نیب بھی نہیں کر سکتا، نیب آتا ہے، نہیں نیب آتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے اسپیکر صاحب کے ایک پروگرام میں، مجھے اب ایگزیکٹلی وہ فگر یاد نہیں ہے، نہیں تو میں کوٹ کر دیتا، کہ نیب کی جو ریکوریز ہیں ٹوٹل آج تک کی، وہ جو ڈاکیومنٹ میں کاغذات پہ ہے کہ جی اتنے ارب روپے انہوں نے ریکور کیے، لیکن سرکاری خزانے میں جمع جو ہوا ہے وہ اس سے بہت کم ہے، وہ اس سے بہت کم ہے، 800 ارب تقریباً 800 ارب کم ہے۔ تو پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب کو کہا، چیئرمین نیب کو کہا، وہ بھی نہیں آئے۔ سپریم کورٹ کا تو ٹوٹل بجٹ میرے خیال میں بہت لمیٹڈ ہے اس حوالے سے، تو جہاں پہ سینکڑوں ارب، میری گزارش تو سن لینا، جہاں پہ سینکڑوں ارب کا معاملہ ہے، نیب نے اگر کئی 100 ارب کی ریکوری کی ہے، اس میں سے 800 ارب کا حساب ہی کوئی نہیں دے پا رہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، تو ادھر بھی کوئی نظر کرم کرے نا سر، صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ اس وقت فیصلے دے رہی ہے موجودہ حکومت کے خلاف کچھ ایشوز پہ، تو سپریم کورٹ کا یہ احتساب ہونا ہے۔ بیرسٹر صاحب، اگر فرض کرو، مجھے تو نہیں پتا، نہ ہی ایسا نیب کر سکتا ہے، اگر اس نے کہ وہ آئے ہیں، میرے علم کے مطابق وہ سارے اکاؤنٹس آئے ہیں، وہ ڈسکس ہوئے ہیں، ان پر پیراز بنے ہیں، لیکن اگر فرض کرو اگر نیب نے نہیں دیے تو کیا سپریم کورٹ جو ہے اس کا یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ میں آئین سے اس لیے انحراف کر رہا ہوں؟ آئین کی یہ شک ہے نا کہ آپ نے اکاؤنٹ رکھنے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے، کہ نیب نے اگر نہیں رکھے تو میں بھی نہ رکھوں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کو تو نیب کو کہنا چاہیے کہ تم بھی رکھو۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو صرف سپریم کورٹ سے اس وجہ سے طلب نہیں کرنی چاہیے ساری ڈیٹیلز، کیونکہ سپریم کورٹ سے اس وقت آپ لوگوں کا قانونی نظریاتی اختلاف ہے۔ مقصد تو یہ ہے نا جی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے شفاف طریقے سے چیزیں رکھی جائیں، تو وائی ناٹ نیب، وائی اونلی سپریم کورٹ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ سے پوچھیں، لیکن نیب سے بھی تو پوچھیں جس نے 800 ارب روپے کا حساب نہیں دیا ابھی تک۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیٹ می کلیریفائی، میرے جو علم کے مطابق جو ہے وہ آ گیا تھا اور وہ ڈسکس ہوا ہے، اس پہ پیرا بنے ہیں، میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے یہ چیک کر لوں گا، لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی ادارہ، ماں سوائے ایک ادارے نے ایسے کیا ہے، وہ بھی افتخار محمد چودھری کے زمانے سے یہ شروع ہے، اس سے پہلے باقاعدہ جو ہے وہ اکاؤنٹس آتے تھے۔ آڈیٹر جنرل چیئرمین ہے نا جی، نور عالم خان صاحب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، ان کی خبریں لگی ہوئی ہیں سر نیب کے حوالے سے، میں ان سے چیک کر، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ پوچھتے ہیں، ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں اتنے 100 ارب روپے کی ریکوری کہاں پہ گئی۔ دیکھیں، اگر نیب نے کیا ہے یا سپریم کورٹ نے کیا ہے، یہ آئین سے انحراف ہے۔ میں نے تو چلے آپ کو ایک فگر بھی دے دیا نا سر، نہیں یہ آپ سمجھتے ہیں، گزارش یہ ہے کہ میں نے سر آپ کو ایک فگر بھی دے دینا، مجھے بتائیں، میں نے آپ سے جو پوچھا کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے خدشہ کیا ہے سر آپ کو، کہ کیا کرپشن ہوئی ہے یا کیا بے ضابطگی، آپ بھی کوئی مجھے تھوڑا سا ہنٹ تو دینا۔ کمال بات کر رہے ہیں، یہ سارے جو اکاؤنٹ چیک ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ خدشوں پہ ہوتے ہیں۔ بابا، آڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ کرتا ہے کہ آپ نے یہ اخراجات کیے ہیں، کہاں کیے ہیں، کتنے آپ کو پیسے ملے ہیں، کتنے آپ کے پاس بچے ہیں، کس مد پہ خرچ کیے ہیں، کیا آپ الاؤڈ تھے نہیں تھے، اس کا سارا ایک انالیسز کر کے اس کا پیرا بن کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آتا ہے، پبلک اکاؤنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتا ہے، آپ سے ریکوری ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کرپشن ہوئی ہے؟ یہ جتنے پورے ادارے آتے ہیں ان میں کرپشن ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر سپریم کورٹ میں بھی ہوتی ہے۔ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج کے تمام اداروں میں ہوتی ہے، تو پھر کیا سپریم کورٹ کو جدید ہے؟ کرپشن تو پاکستان میں ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ جو کل جو یہ لیک ہوئی ہے، جو ایک سابق جو چیف جسٹس اور اس کا بیٹا جو بات کر رہے ہیں،
تو کیا اس کو آپ کرپشن نہیں کہتے؟ اگر وہ مطلب کہ ایڈمیسبل پیس آف ایویڈنس ہے تو احتساب کریں نا سر. لیکن چیف جسٹس جان ڈیم بنا سکتا ہے. میں کوئی جج تو نہیں ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ حکومت ہے, آپ کریں احتساب. بیرسٹر صاحب میں تو کسی کو ڈیفینڈ نہیں ہوگا نا, تو کل پارلیمان نے اس کا لے لیا. لیکن یہ آڈیو لیکس کیسے ہوتی ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, مجھے میرے سوالات کا جواب دیں, آپ قانون دان ہیں. کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ آئین نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ڈیم بنائے اور اس کا فنڈ اکٹھا کرے؟ بالکل نہیں. کیوں ہوا؟ آپ بتائیں. یار صرف سیاستدان رہ گئے ہیں رگیدنے کے لیے. آپ کے لیے بھی, میڈیا کے لیے بھی صرف پارلیمان کو آپ رگیدتے ہیں. کیوں نہیں جاتے آپ, کیوں نہیں کہتے کھڑے ہو آج؟ آپ لوگوں نے کوئی پٹیشن ڈالی تب؟ کس پہ؟ یہ چیف جسٹس جب تھے اور وہ ڈیم فنڈ اکٹھا کر رہے تھے, پیپلز پارٹی نے کوئی پٹیشن ڈالی اس ٹائم پہ کہ سر آپ یہ نہیں کر سکتے؟ کس کے پاس پٹیشن؟ انہی کے پاس ڈال دیتے سپریم کورٹ میں. میں آپ کو بتاؤں پٹیشنیں جو بہت ساری تاریخ ہے پٹیشنز کی, پھر اگر وہ آپ کہتے ہیں تو ایک سرے سے شروع ہو جائیں ہم آپ کو بتانے کے لیے. میرے بھائی بات دراصل ہے, میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ اداروں کو اپنے اپنے حدود میں رہنا ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک رائج الوقت قانون جو ہے, ایک آئینی جو ذمہ داری ہے, اس سے اگر ایک ادارہ کہتا ہے کہ میں پاورفل ہوں, میں کسی کے انڈر کمانڈ نہیں ہوں, میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں, کوئی دوسرا کہتا ہے میں کسی کو جواب. اس کا ایک جواب کیا ہے کہ جب ضیاء الحق نے پھاڑ کے کہا کہ یہ آئین کیا چیز ہے, یہ تو میں اس کو پھاڑ کے پھینک دوں گا, کیا اس وقت کے سپریم کورٹ نے لیا اس پر؟ اب جب پرویز مشرف آئے تو آپ نے اس کو اختیار دے دیا کہ فرد واحد اس میں تبدیلی کر لے. کون سی تاریخ ہے؟ اگر پارلیمان نے زیادتی میں تو آپ سے اسپیکر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں اب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف چلیں. اب ثابت کرنا پڑے گا قوم کے سامنے بھی کہ جب یہ صرف سیاستدانوں کو جو ہے نا وہ تختہ مشق بنا لینا اور سیاستدانوں کی طرف پورا مڈ سلنگی کرنا, ان کا چہرہ خراب کرنا, پوری سوسائٹی کو کہنا کہ یہی خراب لوگ ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ دودھ میں نہائے ہوئے ہیں اور بڑے پوتر لوگ ہیں, ایسا تو نہیں ہوگا نا. اب پارلیمان بھی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے, پارلیمان بھی جو ہے, اور آپ کے جو آئین ہے اس کی جو ابتدائیہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے پوری کائنات پر, اور یہاں جو حاکمیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ اس کے چوزن ریپرزنٹیٹیو کے تھرو جو ہے نا وہ معاملات جو ہے وہ ان کو لک آفٹر کرے گی, وہ حکومت کریں گے. ان کا اختیار ہے, نہ کسی جوڈیشری کا ہے, نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. بحث نہیں کرتے. میں آپ کو لیتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں. سوال یہ ہے, گزارش, سوال یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آئی ایگری ود یو اور آئی بلیو دیٹ پارلیمنٹ از دی مدر آف آل انسٹیٹیوشنس. سپریم بھی ہے, سوورن بھی ہے, مقتدر بھی ہے, آئین کو بنانے والی بھی ہے, لیجسلیشن کرنے, کوئی بحث نہیں اس کے اوپر. اور آپ نے جو کہا نا کہ صرف کیا سیاستدان ہی رہ گئے ہیں احتساب کے لیے, یا جس طرح سے ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ٹوٹلی ایگری ود یو, سب کا احتساب ہونا چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از, سوال یہ ہے کہ جہاں پر اگر کبھی حکومت وقت یا سیاستدان غلطی کریں, مثال کے طور پہ, اور آئینی طور پہ جو تقاضا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے, اگر آئین میں لکھا ہوا, اور وہ کہیں کیونکہ ہم پارلیمنٹ کو رن کرتے ہیں اینڈ سنس پارلیمنٹ از دی مدر آف آل انسٹیٹیوشنس, اس وجہ سے ابھی ہم نہیں چاہتے انتخابات ہو تو نہیں ہونے دیں گے, فنڈس تو وہاں پر کسی کو تو پھر اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کسی کو تو کہا جائے گا کہ بھئی آئین کو امپلیمنٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو بحث جو جس طرف جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے. اس سے ہم اور کمزور ہوں گے, اس سے انسٹیٹیوشن اور ایک دوسرے سے دور ہوں گے, اس سے نفرتیں بڑھیں گی, اور وہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کا اس میں جو ہے وہ ہم فائدہ نہیں کریں گے بلکہ نقصان کا احتمال ہے. کیونکہ جب آرگومنٹ ہوتا ہے, جب بحث ہوتی ہے تو یقیناً وہ جو سی نے کہا تھا, ہو سکتا ہے کہ آپ آرگومنٹ ون کر لیں لیکن آپ کوئی دوست جو ہے وہ ضائع کر لیں یا اس سے آپ کی دوری ہو جائے. دیکھیں یہ نظام ہے نا, ایک نظام ہے, اس نظام میں ہر کوئی اپنا اپنا اس کا کردار ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک جو ہوا ہے اس میں پارلیمان نے بھی غلطیاں کی ہوں گی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں جوڈیشری کی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. جوڈیشری نے کوئی ٹرانسگریشن نہیں کی ہے, اس نے زیادتی نہیں کی ہے, اس نے نظام کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا, ایسا نہیں ہے. کیا ہے, بالکل ایگری. اور اس طرح نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہے, کہ اس نے اس سب معاملات کو خراب کرنے میں, یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں سب کی غلطیاں ہیں.
تمام اداروں کی غلطیاں ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، سب ادارے اب بھی کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہی ہے، اب بھی کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، میں تو تسلیم کرتا ہوں. اگر نہیں کرتے غلطیاں تو پھر یہ کیوں حالات خراب ہیں؟ مثال ہے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایک دو غلطیاں آج کل جو کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات ہے، سب سے بڑی بات جو اس وقت بات ہو رہی ہے پارلیمان ورسز جوڈیشری. پارلیمان کو کمزور کرنے میں بنیادی کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو پاکستان کی جوڈیشری نے کیا ہے. بالکل نظریہ ضرورت یہ لے کر آئے، وہ آئین میں لکھا ہوا ہے نظریہ ضرورت، کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ وکیل ہیں. ٹھیک ہے، نہیں آپ اس پہ غور فرمائیں. نہیں سر، میں تو بہت غور کیا ہے، لیکن بات میں آپ سے الیکشنز کی کر رہا ہوں. آپ اس پر غور فرمائیں کہ نظریہ ضرورت کی ایجاد کس نے کی، اور اس کے ذریعے پاکستان کی پارلیمان کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی سیاست کو کمزور کس نے کیا؟